بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہلول دانا ایک بزرگ غزنی کے رہنے والے تھے۔ یہ اکثر ایسی حرکتیں اور ایسی باتیں کر دیا کرتے تھے جو بظاہر سمجھ میں نہ آتی تھی۔ بھوک لگتی تو بڑی مجلس میں کچھ لے کر کھانا شروع کر دیتے۔ نیند آتی تو چاہے کوئی امیر یا غریب پاس بیٹھا ہو یہ پاؤں پھیلا کر لیٹ جاتے۔ ان باتوں سے بعض لوگ انہیں بہلول دیوانہ کہتے تھے اور بعض بہلول دانا۔ ایک دفعہ ہنسی سے کہا، بہلول آپ کو بادشاہ نے گدھوں کا حاکم مقرر کر دیا ہے۔ فرمایا، پھر تم یہی بندے رہو، یعنی تم بھی گدھے ہو۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا، بہلول بادشاہ نے تمہیں پاگلوں کی مردم شماری کا حکم دیا ہے۔ فرمایا، اس کے لیے تو ایک دفتر درکار ہوگا۔ دانا گننے کا حکم ہو تو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ ایک دن آپ بادشاہ کے پاس گئے جو اس وقت کچھ سوچ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، سوچتے کیا ہو؟ اس نے کہا، میں اس وقت دنیا کی بے وفائی پر غور کر رہا ہوں کہ اس بے وفا نے کسی سے بھی وفا نہ کیا۔ آپ نے فرمایا، اگر دنیا وفادار نہ ہوتی تو تم آج بادشاہ کیوں کر ہو سکتے؟ بس اس قصے کو جانے دو اور کچھ سوچو۔ ایک دفعہ بارش کی کثرت سے اکثر قبروں میں ایسے شگاف پڑ گئے کہ مردوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں نظر آنے لگی۔ بہلول قبرستان میں چند کھوپڑیاں سامنے رکھے دیکھ رہے تھے کہ اتفاقاً بادشاہ کی سواری بھی آ نکلی۔ اس نے انہیں اس شغل میں مصروف دیکھ کر پوچھا، بہلول یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، تمہارا اور میرا دونوں کا باپ مر چکا ہے۔ میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے باپ کی کھوپڑی کون سی ہے اور میرے باپ کی کون سی؟ بادشاہ نے کہا، کیا مردہ امیر و غریب اور بادشاہ و گدھا کی ہڈیوں میں بھی کچھ فرق ہوا کرتا ہے کہ پہچان لوگے؟ بہلول نے کہا، پھر 4 دن کی جھوٹی نمود پر بڑے لوگ مغرور ہو کر غریبوں کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ بادشاہ قائل ہو گیا اور اس دن سے حلیمی اختیار کر لی۔ ایک دن ایک بغدادی تاجر بہلول سے ملا اور کہنے لگا، شیخ بہلول صاحب، مجھے مشورہ دے کہ مجھے کیا خریدنا چاہیے جس سے مجھے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا؟ بہلول نے جواب دیا، لوہا اور کپاس۔ وہ آدمی چلا گیا اور بہت سا لوہا اور کپاس خرید کر ذخیرہ کر لیا۔ چند مہینوں کے بعد اس نے انہیں بیچ کر کافی منافع حاصل کیا۔ وہ پھر بہلول سے ملا اور کہنے لگا، اے دیوانہ بہلول، مجھے کیا خریدنا چاہیے جس سے مجھے فائدہ ہو؟ اس بار بہلول نے اسے پیاز اور خربوزے خریدنے کو کہا۔ تاجر نے جا کر اپنی پوری بچت کے مالیت کے پیاز اور خربوزے خریدے۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ سب سڑ گئے اور بہت نقصان پہنچا۔ اس نے فوراً بہلول کو ڈھونڈا اور کہا، جب میں نے تم سے پہلی بار مشورہ مانگا تو تم نے کہا کہ لوہا اور کپاس خرید لو، مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا، لیکن دوسری بار آپ نے مجھے کیا مشورہ دیا؟ میرا سارا مال برباد ہو گیا۔ بہلول نے کہا کہ پہلے دن آپ نے مجھے شیخ بہلول کہہ کر مخاطب کیا اور چونکہ آپ نے مجھے ایک ذہین شخص کہہ کر مخاطب کیا اس لیے میں نے آپ کو اپنی حکمت کے مطابق نصیحت کی۔ دوسری بار تم نے مجھے پاگل بہلول کہا تو میں نے تمہیں پاگلوں کی طرح مشورہ دیا۔ تاجر اپنے رویے پر شرمندہ ہوا اور بہلول کو اچھی طرح سمجھ گیا۔ ایک دن بہلول ہارون کے پاس تھا۔ اس نے کہا، اے بہلول، مجھ پر تنقید کرو۔ بہلول نے کہا، اے ہارون، اگر صحرا میں پانی نہیں ہے تو آپ کو شدید پیاس اور موت کے قریب سے حملہ کیا جاتا ہے۔
تازگی پانی کے ایک گھونٹ کے لیے آپ کیا دیں گے؟ سونے کے دینار۔ اگر پانی کا مالک دینار میں پانی دینے پر راضی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ پھر کیا دو گے؟ میں اپنی آدھی سلطنت دوں گا۔ پانی پینے کے بعد آپ کو وہ بیماری ہو جاتی ہے جس میں آپ پیشاب نہیں کر پاتے، اب تم اس کو کیا دو گے جو تمہاری اس بیماری کا علاج کرے گا؟ ہارون نے جواب دیا، میری باقی آدھی سلطنت۔ بہلول نے کہا، پھر اس بادشاہی کو اہمیت نہ دینا، کیونکہ یہ ایک پینے کے پانی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ کیا یہ مناسب نہیں کہ تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرو؟ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔